السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى في مقام آخر: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جنہیں ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجا گیا. حضرات علماء کرام، سامعین ذی احترام، عزیز دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج بتاریخ 29 ربیع الاول 1423 ہجری مطابق 10 جون سن 2002 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں، جو مرکز الدعوہ المکتب التعاونی للدعوت والارشاد اور مکتب توعیت الجالیات بصر قصیم اور بریدہ زون کے زیر اہتمام منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر مجھے خطاب کی سعادت حاصل ہو رہی ہے اور جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہ رہا ہوں، وہ موضوع ہے سبیل المؤمنین، یعنی مومنوں کی راہ. مومنوں کی راہ کیا ہے؟ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس موضوع کے اوپر کچھ توجیہات اور کچھ قیمتی باتیں اپنے بھائیوں کی خدمت میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہنے اور سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. حضرات، مسلسل مختلف ہفتوں سے مختلف مملکت کے گوشوں میں پابہ رکاب ہوں، اور سفر کی وجہ سے بہرحال تیاریاں اور اس میں لوگوں سے خطاب، پھر لوگوں سے خطاب سے زیادہ جو وقت لوگوں سے ملاقاتوں میں صرف ہوتا ہے وہ الگ. بہرحال کسی طرح سے دوڑ دھوپ کر کے آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا. اللہ رب العزت ہماری ان جد و جہد اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور پاک پروردگار ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہم سب اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے پہلا انسان اللہ عز و جل نے جس انسان کو اپنے ہاتھوں سے تراشا، سجایا، سنوارا، بنایا، اس کا پتلا بنایا، وہ کون ہے؟ وہ ہم سب کے جد امجد حضرت آدم نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی تخلیق فرمائی، آپ کو پیدا کیا، آپ کو بنایا، اور بنانے کے بعد اس میں روح ڈالی. روح ڈالنے کے بعد میں علم و کرامت اور سمجھ، سوجھ بوجھ عطا فرمائی، اور اس کے بعد میں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور حکم دیا کہ اے میرے فرشتوں، اس بشر کا، اس انسان کا، اس مخلوق کا تم سجدہ کرو.
حکم ربی ہوا، تمام فرشتے سجدوں میں گر گئے۔ ایک شخص اس نے تکبر کیا اور وہ راندے درگاہ ہو گیا، جسے ہم ابلیس کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی جوڑی اماں حوا کو پیدا کیا ان کی بائیں پسلی سے، اور ارشاد فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ وکلا منہا رغدا حیث شئتما، اے آدم تم اور تمہاری بیوی جاؤ جنت میں رہو اور جو دل میں آئے کھاؤ پیو اور عیش اور آرام کرو۔ دادا آدم اور اماں حوا جنت الفردوس میں، جنت میں رہنے لگے۔ اللہ رب العزت نے بطور امتحان، بطور آزمائش، بطور اختبار ایک درخت سے منع فرمایا اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس درخت کے قریب تم دونوں مت جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اور نتیجہ آپ کے سامنے ہوا کہ شیطان نے بہکایا، پھسلایا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، شیطان نے پھسلا دیا، پھسل گئے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو رب نے فرمایا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جب اس درخت کے قریب گئے اور وہاں سے انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ نافرمانی ہوئی ہے، میں نے تم دونوں کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے قریب مت جانا اور تم نے نافرمانی کی، اب تمہیں یہ سزا دی جا رہی ہے، تمہیں جلا وطن کیا جا رہا ہے، اب تم جاؤ جنت کو چھوڑ دو۔ اللہ عز و جل نے جنت سے نکالا اور زمین کے اوپر ان دونوں کو بھیج دیا اور فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، میری طرف سے ہدایت آئے گی، رہنمائی آئے گی، تعلیمات آئے گی، تمہارے آل اولاد ہوں گے ان میں سے جو لوگ ان ہدایتوں کے اوپر عمل کریں گے، ان تعلیمات، ان احکام، ان توجیحات اور ان ارشادات کو تسلیم کریں گے، مانیں گے، تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ ہی کوئی غم ہوگا، دنیا میں بھی آرام سے رہیں گے اور آخرت میں بھی وہ آرام سے رہیں گے، اور پھر ہم انہیں آخرت میں جنت میں لا کر کے داخل کریں گے۔ یہ واقعہ مکمل طور پر قرآن کریم میں مختلف طریقے سے، مختلف انداز سے، کمی اور زیادتی کے ساتھ موجود ہے، لیکن یہ واقعے کی روح میں نے آپ کی خدمت میں رکھ دی مختصر۔ آپ سب کی سمجھ میں معاملہ آ گیا ہوگا اور آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ ہمارے باپ، ہمارے دادا حضرت آدم علیہ السلام کی ایک غلطی کے سبب اصلی وطن جو ہم انسانوں کا کیا تھا؟ جنت۔ اصلی مقام، اصلی رہائش گاہ، اصلی منزل جو ہم انسانوں کی کون سی تھی؟ جنت تھی۔ اصلی گھر ہم سب کا جنت تھا، جنت سے ہمیں نکال دیا گیا اور ہم اب کیا بن گئے؟ اب کیا بن گئے؟ جب جلا وطن کر دیے گئے، وطن سے دور بھگا دیے گئے، وطن سے نکال دیے گئے تو پھر اور بے گھر ہو گئے گھر سے، تو پھر ایسے لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایسے لوگوں کو مسافر کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مسافر کہا جاتا ہے، اجنبی کہا جاتا ہے یا پردیسی کہا جاتا ہے۔ گویا ہم جلا وطن ہو گئے، ہم مسافر بن گئے، ہم پردیسی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں اس نقطے کے اوپر، ہم پردیسی ہیں، ہم جلا وطن ہیں، ہم بے گھر ہیں، ہمیں اس دنیا کے اندر بھیج دیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا۔ آپ سوچتے ہوں گے ہم کیسے آئے؟ ظاہر ہے جب ہمارے دادا حضور جنت سے نکال دیے گئے تو ان کی پشتوں میں ہم تھے، جب وہ جنت سے باہر کر دیے گئے تو ان کی آل اولاد بھی جلا وطن کر دی گئی اور ان کے قیامت تک آنے والی نسلیں بھی پردیسی بنا دی گئیں۔ جب باپ دادے پردیسی ہو گئے تو بیٹا کیوں نہیں پردیسی ہوگا؟ ہم بھی مسافر ہو گئے، ہم بھی پردیسی ہو گئے۔ اب میرے عزیزو، میرے دوستو، اب یہ دنیا کی جو زندگی ہے، جس دنیا میں ہم کھا پی رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی جلا وطنی کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی مسافرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی اجنبیت کی زندگی ہے، اور یہ ہمارا اصلی وطن نہیں ہے۔
یہ ہماری اصلی رہائش گاہ نہیں ہے، یہ ہماری اصلی زمین نہیں ہے، بلکہ ہم یہ شعور آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھلانا چاہتے ہیں کہ اے دنیا کے لوگوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم، چاہے وہ کسی بھی مذہب، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، چاہے سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، سب کے سب مائی ہوا کی اولاد ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصرانی ہوں، چاہے وہ زردشتی ہوں، چاہے وہ ہندو ہوں، چاہے وہ مسلمان ہوں، سب کے سب ہمارے مخاطبین سب کے سب ہیں، اور مسلمان بالخصوص ہیں کہ ہمارا اصلی ٹھکانہ انسان کا، بشر کا، منشیہ کا اصلی گھر، اصلی ٹھکانہ جنت تھا، جنت ہمارا مقام تھا، لیکن دادا آدم کی ایک لغزش کی وجہ سے ہم سارے کے سارے جلا وطنی کی زندگی اس دنیا کے اندر گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا ہماری اصلی رہائش گاہ نہیں ہے، ہم جہاں سے نکال دیے گئے ہیں وہ ہماری اصلی منزل ہے، وہی ہمارا منزل مقصود ہے، وہی ہم کو پلٹ کر کے جانا ہے، اور وہی ہماری اصلی جگہ ہے۔ ہم دنیا کے قید خانے میں ہیں، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، الدنیا سجن المومن وجنت الکافر، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے، لیکن جو اس قید خانے کو جنت سمجھے وہی کافر ہے۔ کفار اس قید خانے کو جنت سمجھتے ہیں، کفار اس کو سب کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ایک مومن جو ہوتا ہے، اللہ کے اوپر وشواس کرنے والا، اللہ کی ذات پر، اس کے صفات پر، اس کے اسماء پر، اس کی الوہیت پر اور اس کی تمام سب چیزوں پر یہ ایمان رکھنے والا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، ایک کھلا ہوا جیل خانہ ہے جس کے اندر چل پھر تو رہے ہیں، لیکن ہماری یہ اصلی رہائش، یہ ہماری اصلی جگہ نہیں ہے۔ تو میرے عزیزو، ہم کو دنیا کے قید خانے سے ایک دن نکلنا ہے، اور نکل کر کے پھر اپنے منزل کی طرف جانا ہے، اور وہ منزل، یہ قید خانہ جو ہے، یہاں پر مسافرت کی جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، اللہ عز و جل نے فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، ہاں ہم ہدایت دیں گے اس دنیا میں، ہم تعلیمات بھیجیں گے اس دنیا میں، رہنمائی بھیجیں گے اس دنیا میں۔ اب جو لوگ اس کو فالو کریں گے، اس تعلیمات کو تسلیم کریں گے، اس کی آگیا کا پالن کریں گے، اس اللہ کے حکم کو مانیں گے، وہ لوگ اللہ کے ہاں پھر دوبارہ اصلی گھر میں لوٹ کے آئیں گے۔ ورنہ جس طرح اگر اس تعلیمات کو وہ تسلیم نہیں کریں گے، ان باتوں کو نہیں مانیں گے، تو پھر ان کے لیے جہنم ہے، ان کے لیے نرک ہے، ان کے لیے جو ہے پیپ اور خون کی جگہیں ہیں۔ ہم وہاں پہ ان کو جنت سے جس طرح ہم نے پہلے نکالا ہے، اب پھر بھی ہماری ہدایتوں کے اوپر نافرمانی کر کے آئیں گے، ہماری ہدایتوں کی نافرمانی کر کے آئیں گے، تو پھر ہم انہیں جہنم میں داخل کریں گے۔ چونکہ ہم مسافر ہیں، اور ہم یہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اسے ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر کے جانی ہے، یہ دنیا اسے خیر بات کہنی ہے، اور وہ مرتا ہے۔ دنیا کے اے مسافر، چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کو ماننے والا ہو، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، دنیا کے اے مسافر منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کبھی بھی موت آ سکتی ہے، کوئی ضروری نہیں۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم سونے کے پنجرے میں بیٹھے ہو، یہ نہ سمجھو ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی دیکھے، بڑے بڑے حفاظتی دستے والوں کو بھی دیکھے، ہم نے بڑے بڑے جو ہے بم پروف اور پتہ نہیں کون سے پروف میں بیٹھے ہوئے کاروں میں، اور بڑے بڑے باڈی گارڈوں میں، بڑے بڑے باڈی گارڈوں کی جھرمٹوں میں رہنے والے، کمانڈوز کی جھرمٹوں میں رہنے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھے کہ جب موت آتی ہے تو نہ کوئی کمانڈر کام آتا ہے، نہ کوئی باڈی گارڈ کام آتا ہے، نہ کوئی عمارت کام آتی ہے، نہ کوئی قلعہ کام آتا ہے، نہ کوئی محل کام آتا ہے، بلکہ اللہ کا فرشتہ جا کر اپنی روح کسی نہ کسی طرح سے اس کو نکال لیتا ہے کہ نہیں ہے؟ سب اس دنیا سے جاتے ہیں، سب اس دنیا سے کو خیر بات کہتے ہیں، اور سب کو اس دنیا کے سے واپس ہونا ہے۔ میرے عزیزو، چونکہ ہم راہی ہیں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے اور اپنے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھا لینی چاہیے کہ ہم راہی ہیں، ہم مسافر ہیں، ہم اجنبی ہیں، ہم غریب ہیں۔ غریب عربی میں اجنبی اور مسافر کو کہا جاتا ہے۔ ہم یہاں غربت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ کسی سفر میں ہوں، آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کو سعودیہ عربیہ سے پاکستان سفر کرنا ہے، یا سعودیہ عربیہ سے ہندوستان سفر کرنا ہے، یا امریکہ یا لندن سفر کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اپنے اس سفر میں آپ کتنا احتیاط کرو گے، اور کتنے سکون اور کتنے اطمینان کے ساتھ اپنے منزل کی طرف بڑھنے کی کوشش کرو گے۔ اپنا زیادہ سفر لوگے، کھانے پینے کی چیزیں، صحت تندرستی کی دوائیں، اور بہت ساری چیزیں آپ لے کر کے بڑے احتیاط سے پھونک کر کے آپ قدم رکھو گے۔
قدم چڑھاؤ گے کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے، کہیں دھوکہ نہ ہو جائے، کہیں لٹ نہ جائیں، کہیں گولیوں کا شکار نہ ہو جائیں، کہیں کوئی ہم کو ختم نہ کر دے، کہیں ہمیں کوئی مار نہ ڈالے، کہیں ہم بیوقوف نہ بن جائیں، کہیں ہم اپنے منزل مقصود سے دور نہ ہو جائیں. ہے کہ نہیں ہے؟ بڑے چاق چوبند ہو کر کے سفر کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ جب دنیا کے سفر میں آپ اس طرح سے ہوشیار رہتے ہیں تو اسی طرح سے میرے عزیزو یہ دنیا کا جو سفر آخرت کے لیے آپ کر رہے ہیں اس میں آپ کو بدرجہ اولا ہوشیار رہنا ہے، بدرجہ اولا چاق و چوبند رہنا ہے، بدرجہ اولا ہوشیار رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس دنیا میں آپ کا ایک دشمن بھیجا گیا ہے ہر انسان کے ساتھ. یہ وہی دشمن ہے جس نے دادا آدم کو جنت سے نکلوایا ہے، یہ وہی دشمن ہے جس نے مائی حوا کو جنت سے نکلوایا ہے، اور بڑے ہی بہلا کر، بڑا ہی پھسلا کر کے اس نے دادا آدم کو جنت سے نکلوایا ہے. اس نے کہا، کیا کہا؟ الا ادلکم علی شجرۃ الخلد. میں تمہیں دیکھیں وہ حرام چیز ہے، وہ ممنوع چیز ہے. اللہ نے جس چیز سے منع کر دیا ہو بندوں کو وہ حرام ہی ہے نا، وہ حرام ہی ہے نا، وہ چیز ہمارے لیے حرام ہے. اللہ نے منع کر دیا، حرام ہو گئی چیز. خلاص اس حرام چیز کو شیطان کتنا پیارا نام دے رہا ہے، کتنا اچھا نام دے رہا ہے. کہہ رہا شجرۃ الخلد. اوہو، جنتی درخت شجرۃ الخلد، وہ بھی خلد بری کا درخت ہے. یہ خلد بری کا پیڑ ہے. یہ کیا میں تمہیں خلد بری کا پیڑ نہ بتلاؤں؟ ارے اللہ نے جو اس کے کھانے سے منع کیا ہے یہ اس وجہ سے منع کیا ہے تاکہ تم اسے کھا کر ہمیشہ ہمیشہ یہی کے نہ ہو جاؤ. چلو ہم تمہیں یہ درخت کا پھل کھلا دیتے ہیں تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہیں جنت مل جائے، تم یہیں کے ہو کے رہو، کہیں باہر نہ نکالے جاؤ. بہل گئے، پھسل گئے، شیطان نے بہکا دیا. اور پھر کیا ہوا؟ دادا آدم نے وہ کام کر لیا جس سے اللہ رب العزت نے منع فرمایا تھا. تو عرض کرنے کا مطلب ہے کہ اتنا بڑا دشمن، ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا دشمن ہے. دادا آدم کو جنت سے نکلوایا، مردود نے ہم سب کو جنت سے محروم کر دیا، اور آج اس دنیا کے قید خانے میں ہم جی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، کٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، اور تاک دھنا دن کے چکروں میں، ملوں میں، کپڑوں، اور نہ جانے کہاں کہاں روزی روٹی کمانے میں نہ جانے کیا کیا ہم جو ہے پاپڑ بیلتے ہیں. ورنہ اگر جنت میں شروع سے ہوتے تو بات ہی الگ تھی. لیکن دیکھیں میرے عزیزو، وہ شیطان جب یہاں آیا اور اللہ رب العزت نے جب اس سے کہا کہ تو بھی سجدہ کر، تو اس نے کیا کہا؟ میں سجدہ کیسے کروں؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کو تو نے مٹی سے بنایا، میں آگ سے میں بنا ہوا ہوں. کیا آگ کبھی مٹی کے سامنے جھک سکتی ہے؟ میں سجدہ نہیں کر سکتا. اللہ عز و جل نے اسے مردود بارگاہ قرار دے دیا، اسے نکال دیا. شیطان نے اللہ رب العزت سے وعدہ لیا، اور کیا وعدہ لیا؟ شیطان نے کہا جسے سورہ آراف آیت نمبر 13 14 15 16 کے اندر اور اسی طرح 17 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ اس نے کہا قال انذرنی الی یوم یبعثون. اگر تو نے مجھے مردود بنا دیا ہے، اپنے دربار سے نکال دیا ہے، تو اے پاک پروردگار میں تجھ سے ایک درخواست کرتا ہوں، ایک فریاد کرتا ہوں، اور وہ درخواست اور التجا یہ ہے کہ ذرا قیامت تک کے لیے مجھے ڈھیل دے دے، ذرا قیامت تک کے لیے ڈھیل دے دے. قال انک من المنذرین. اللہ رب العزت نے کہا چل ٹھیک ہے، تجھے قیامت تک کے لیے ہم ڈھیل دیتے ہیں. قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. چونکہ تو نے مجھے مردود بارگاہ کر دیا ہے، تو نے مجھے دربار سے نکال دیا ہے، تو نے مجھے گمراہ قرار دے دیا ہے، تو اب میں تیرے بندوں کے سیدھی راہوں پر بیٹھوں گا. صراط اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما. یہی ہے وہ صراط. اور صراط کا ایک ہی معنی ہے، یہ بات یاد رکھو، صراط کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے سیدھا. صراط کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ہے سیدھا، اور وہ ایک ہی راہ ہے. سبیل کے تو اور بھی معنی ہو سکتے ہیں. علماء کرام تشریف فرما ہیں، تفاسیر کی روشنی میں اگر میں ان جو ہے غور کریں، سوچیں کہ صراط کا ایک ہی معنی ہے، اور جہاں کہیں بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ایک ہی معنی میں استعمال ہوا ہے. صراط کبھی جمع کے لفظ میں صراط کی کوئی جمع آئی بھی نہیں ہے، اس لیے اس کا ایک ہی معنی ہے. گویا جو بھی صراط ہے وہ ایک ہی ہے، اور وہی اللہ کی راہ ہے، وہی اللہ کی راہ ہے. لیکن سبیل اللہ اللہ کی بھی راہ ہے، سبیل الشیطان شیطان کی بھی راہ ہے. سبیل کی جمع بھی ہے سبل،
سبیل کی جمع سبل آتی ہے، جیسے طریق کی جمع طرق ہے، راستے کی جمع راہیں ہیں، راستہ کی جگہ یا راہ کی جمع راہیں ہیں، راستے کی جگہ راستے ہیں۔ تو اس طرح اس سبل یعنی اور بھی راہیں ہو سکتی ہیں جو غلط راہوں کی طرف جانے والی ہو، بربادی کی طرف جانے والی ہو، لیکن صراط کا ایک ہی معنی ہے اور وہ ایک ہی راستہ ہے۔ تو یہ قرآن میں جو شیطان نے کہا ہم کافروں کو نہیں بلکہ صراطک المستقیم، صراطک المستقیم، تیرے جو بندے ہیں تیرا کلمہ پڑھنے والے، تیری ربوبیت ماننے والے، الوہیت ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے، رسالت کا اقرار کرنے والے، نماز پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے، حج کرنے والے، ارے وہ جو ڈوبے ہیں ان کو ڈوبنے دو، جو مورتیاں پوج رہے ہیں، جو سورج کو خدا مان رہے ہیں، بلکہ میں کہوں دنیا کی ہر چیز ان کے لیے خدا ہے، دنیا کی ہر چیز ان کے لیے خدا ہے۔ ایک مسلمان اور کافر کے ایمان اور عقیدے میں یہی فرق ہوتا ہے غیر مسلم میں، کہ دنیا کی ہر چیز کو مومن یہ عقیدہ رکھتا ہے یہ اللہ کی چیز ہے، مومن عقیدہ رکھتا ہے یہ اللہ کی ہے، لیکن کافر یہ عقیدہ رکھتا ہے یہی اللہ ہے، یہی اللہ ہے۔ یہی فرق ہے مومن اور کافر میں۔ اگر وہی عقیدہ تھوڑا سا تبدیل کر لے اور وہ یہ سوچ لے کہ بھائی دنیا کی ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اللہ ہی کی ہے، پھر وہ بھی مومن ہے، لیکن اس کے دماغ میں شیطان نے بٹھایا ہوا ہے، وہ ہر حرکت کرنے والی چیز کو اللہ سمجھ بیٹھا ہے۔ اب یہی بہرحال اس کو ہمیں کیسے ختم کرنا ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن میں عرض یہ کر رہا تھا کہ شیطان نے کہا کہ میں تیرے سیدھی راہ پر بیٹھوں گا، علی صراطک المستقیم، اور صراط وہ بھی مستقیم یعنی سیدھی راہ، تیرے سیدھی راہ پہ بیٹھوں گا، یعنی تیرے اچھے سچے نیک بندوں کو میں گمراہ کروں گا، جو گمراہ ہو چکے ہیں، جو خود سے پوج رہے ہیں شیطان کو، ان کو تو چھوڑو، تیرے جو اچھے بندے ہیں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، اور گمراہ کیسے کروں گا؟ اللہ اکبر۔ مسلمانوں ذرا غور کرو، کلمہ پڑھنے والے نبی کی پیاری پیاری امت کے لوگوں ذرا سوچو اور دھیان دو، اللہ رب العزت نے شیطان مردود سے ہم کو اور تم کو کتنا ڈرایا ہے، کتنا ڈرایا ہے۔ جگہ جگہ اللہ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو مبین، کھلا ہوا تمہارا دشمن شیطان ہے۔ یہ اللہ سے وعدہ کیا ہے اس مردود نے، اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم، ہم تیرے بندوں کے سامنے سے آئیں گے، ومن خلفہم، اس کے پیچھے سے آئیں گے، وعن ایمانہم، داہنی طرف سے آئیں گے، وعن شمائلہم، اور ان کے بائیں طرف سے آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ داہنی طرف سے آئیں گے، بائیں طرف سے آئیں گے، آگے سے آئیں گے، پیچھے سے آئیں گے۔ اب نرغے میں پھنسے ہو کہ نہیں پھنسے ہو؟ آگے بھی فوج، پیچھے بھی دشمن، دائیں بھی دشمن، بائیں بھی دشمن۔ اوپر نہیں کہہ رہا ہے وہ، کیوں؟ اوپر تو اللہ ہے، اوپر سے کیسے آ سکتا ہے؟ ہاں، اوپر کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس لیے وہ یہ نہیں کہہ رہا میں اوپر سے بھی آؤں، اوپر اللہ کی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، اس لیے وہ اوپر کی بات نہیں لا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا۔ وَلَا تَجِدُوا أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور سواد اعظم، بات آئی ہے تو کہنا پڑ رہا ہے، سواد اعظم یعنی اکثریت تیرے شکر گزار بندوں کی نہیں ہوگی، بلکہ اکثریت گمراہ لوگوں کی ہوگی۔ سمجھ آئی آپ؟ ہاں، آگے بڑھتے ہیں۔ قال اخرج منها مذموما مدحورا، اللہ نے فرمایا نکل جا ذلیل اور رسوا ہو کر کے نکل جا۔ یاد رکھ لمن تبعک منہم، جو تیری اتباع کریں گے، جو تیرے پیچھے پیچھے چلیں گے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، تم کو بھی اور تیرے مطیع اور فرما برداری کرنے والوں کو سب کو میں تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا میں جہنم کو، تجھ سے اور تیرے فرما بردار لوگوں کو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ، یہ جو چند آیات آپ نے سورہ اعراف سے سنی ہیں، اس کا مفہوم، اس کا معنی بتانا مجھے مقصود یہ تھا کہ تم مسافر ہو دنیا کے اندر، اے مسافرو کہیں لٹ نہ جاؤ ایمان کی دولت لوٹنے کے لیے۔ دائیں بھی فوج کھڑی ہے دشمنوں کی، بائیں بھی فوج کھڑی ہے دشمنوں کی، آگے بھی ہے پیچھے بھی ہے، ہر چہار جانب سے تمہیں دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، اور وہ یہ اللہ سے وعدہ لے کر کے آیا ہے۔ اب ایسی صورت میں بتاؤ ہمیں چاق چوبند رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے؟ سنو، میں ایک مثال کے ذریعے آپ کو بتلاتا ہوں۔
بہت سارے مسلمان ہمارے بھائی ایسے ہیں جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد میں یہ سوچتے ہیں بس خلاص اب خراٹے لے کر کے صبح شام آزادی کے پروانے مل گئے، لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اتنے بدھو مت بنو، اتنے الو مت بنو، اتنے احمق نہ بنو۔ سنو میں تمہیں مثال کے ذریعے سمجھاؤں۔ میرے عزیزو، آپ کو جانا مثال کے طور پر مدینہ یا مکہ ہے، مدینہ اور مکہ آپ کو جانا ہے۔ آپ نے بس اسٹینڈ سے ٹکٹ بھی ماشاءاللہ تبارک اللہ مدینہ یا مکے کی خرید رکھی ہے، ٹکٹ بھی آپ نے لے لیا ہے کہ مدینہ مکہ جانا ہے، مگر آپ جا کر کے بیٹھے ہیں دمام والی بس پر۔ کس پر بیٹھے ہیں؟ دمام والی بس پر بیٹھے ہیں۔ آپ کی راہ مدینہ اور مکہ کی ہے، لیکن آپ سواری کون سی آپ نے لی ہے؟ دمام جانے والی سواری پہ آپ بیٹھے ہیں۔ تو آپ بتلاؤ، آپ مدینہ مکہ پہنچ سکتے ہیں؟ منزل تو آپ کی مدینہ اور مکہ ہے، لیکن جو سواری آپ نے لی ہوئی ہے کہاں کی ہے؟ جو بس ہے وہ بس لے جانے والی ہے دمام کے لیے، دمام کی سواری ہے۔ آپ چلاتے ہیں ہمارے پاس ٹکٹ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ ہے، ہمارے پاس ٹکٹ ہے، لیکن آپ کے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کوئی بھی کہہ سکتا ہے ارے بھائی تو نے ٹکٹ تو لیا ہے، ضرور تو نے ٹکٹ کٹایا ہے، پیسے بھی تو نے دیے ہیں، بے شک تیری کمائی گئی ہے، لیکن بھائی تو نے ایک غلطی یہ کی ہے، تجھے مکے مدینے والی بس پہ بیٹھنا تھا، تو دمام والی بس پہ بیٹھا ہوا ہے، تو اب یہ تیرے ٹکٹ سے بھی تجھے کوئی فائدہ۔ ہاں، ایسی ہی مثال میں دے رہا ہوں میرے عزیزو۔ کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کو ٹکٹ لینے کے بعد میں صرف کسی بھی بس پہ بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ ٹکٹ لینے کے بعد میں راہ کا تعین کرنا ہے، روٹ کو سمجھنا ہے، روڈ کو دیکھنا ہے، اور وہ رخ اختیار کرنا ہے، وہ سمت اختیار کرنا ہے جو مکہ اور مدینے کی طرف جانے والا رخ ہو، جو مکہ اور مدینے کی طرف جانے والی سڑک ہو۔ صرف آپ نے ٹکٹ لے لیا اور آپ سوچیں ہم کسی بھی روٹ پر بیٹھ کر ہم مکہ مدینہ پہنچ جائیں گے، تو کبھی بھی آپ بھٹکتے رہیں گے، کبھی منزل پر پہنچ سکتے بے عین ہی یہی مثال۔ کلمہ آپ نے ضرور پڑھ لیا ہے، کلمہ یہ جنت کا ٹکٹ ہے۔ کلمہ کیا ہے؟ یہ جنت کی کنجی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کلمہ جنت کی کنجی ہے، کلمہ جنت کی کنجی ہے۔ بے شک آپ چابی لیے ہوئے ہیں، چابی آپ کے ہاتھ میں ہے، ٹکٹ آپ کے ہاتھ میں ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا، لیکن اب آپ کو بحیثیت مسافر یہ دیکھنا ہے کہ اب ہمیں منزل تو آپ کی مکہ اور مدینہ ہے، وہ بھی متعین ہے۔ کلمہ کی منزل کیا ہے؟ جنت ہے، وہ بھی آپ نے کلمہ اسی لیے پڑھا ہے تاکہ آپ جنت میں جائیں۔ لیکن میرے عزیزو، صرف یہی آرزو اور تمنا اور یہی سوچ لینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ اس دنیا میں جنت کی طرف جو سڑک جا رہی ہے، جنت کی طرف جو روڈ جا رہا ہے، جنت کی طرف جو راہ جا رہی ہے، اس راہ کو آپ کو سمجھنا بھی پڑے گا، کیونکہ بہت ساری دنیا کے اندر راہیں ہیں، بہت ساری دنیا کے اندر راہیں ہیں جو جہنم کی طرف جانے والی ہیں، اور ان راہوں پر بیٹھے ہوئے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر طرف والا کہہ رہا ہے ارے آ جاؤ ادھر جنت کی راہ ہے، کیونکہ شیطان نے تو کہا ہی ہے کہ میں بیٹھوں گا تیرے سیدھی راہ پر، ہاں ادھر ادھر بھی نہیں۔ سینما خانوں میں بیٹھ کر آپ کو گمراہیت کی دعوت نہیں دے گا وہ۔ ذرا توجہ چاہوں گا، سینما خانوں میں، شراب کی بھٹیوں میں، زناکاریوں کے اڈوں پر، چور اور چکاروں کے اڈوں پر بیٹھ کر وہ آپ کو اور ان کی شکل و صورت بنا کر ہاتھ میں شرابیوں کی طرح باٹل لے کر آپ کو نہیں کہے گا آؤ جنت کی طرف، ادھر جنت کی راہ ہے۔ آپ تو دو تماچا اسے ماریں گے کہ مردود شراب پی رہا اور کہہ رہا جنت کی راہ ادھر ہے، ابے تو ہی جہنم میں جا رہا ہے، مجھے کہاں ڈبو رہا ہے؟ پتہ کیا چلا؟ صراط المستقیم، سیدھی راہ پر بیٹھنے والا سیدھی طرح سیدھے آدمیوں کی طرح شکل و صورت بنائے گا، ہاں سیدھی راہ کی طرح گمراہ کرنے والا سیدھے آدمیوں کی طرح شکل و صورت بنائے گا، اور اسی شکل و صورت میں، اسی انداز میں، اسی لہجے میں، اسی سچویشن میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرے گا آ جاؤ ادھر سیدھی راہ ہے، آ جاؤ ادھر سیدھی راہ ہے، آ جاؤ ادھر سیدھی راہ۔ اب ایسے سچویشن میں آپ کیا کریں گے کہ میرے عزیزوں سوچنا پڑے گا بھائی ادھر بھی ادھر بھی ادھر بھی وہ بیٹھا ہوا فوجی بیٹھے ہوئے ہیں دشمن کے، آپ کو چاروں طرف بلا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، اب آپ کو سوچنا پڑے گا اب ہم کس راہ پہ جائیں۔ لیکن آپ یہ نہ سوچیں، بہت سارے مسلمان بھائی ہمارے کہتے رہتے ہیں ہر مولوی سیدھی راہ کی طرف بلاتا ہے، ہر مولوی کہتا ہے جی اللہ کی طرف آؤ، رسول کی طرف آؤ، جنت کی طرف آؤ، لیکن سمجھ نہیں آتی میں کس کی طرف جاؤں۔ چوراہے پہ کھڑا ہوا میں بالکل بدحواس سا سوچتا ہوں، اب دل یہ کہتا ہے چھوڑ دو کسی کی طرف مت جاؤ، ارے باپ دادے جو کرتے آ رہے ہیں وہی کرتے جاؤ خلاص۔ نہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ کسی عقل مند آدمی کا یہ فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بالکل ایسے آدمی کا فیصلہ ہو سکتا ہے جو اس چیز کی اہمیت
اس کی نظر میں نہ ہو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ نے سعودیہ عرب آنے کے لیے نہ جانے کتنے پاپڑ بینے ہوں گے، نہ جانے کتنے آفسوں کے چکر لگائے ہوں گے، نہ جانے کتنی چیزیں آپ نے، کتنے تانے برداشت کیے ہوں گے، کتنی ڈانٹیں پھٹکاریں برداشت کی ہوں گی، کتنے لوگوں نے دروازے بند کیے ہوں گے، کتنے لوگوں نے دھوکے دیے ہوں گے، اور نہ جانے کن کن آرزوؤں سے آپ یہاں پہنچے ہوئے ہو۔ تو دنیا کمانے کے لیے آپ نے اتنی دھتکار، اتنی پھٹکار، اتنے پیسے، کوئی سود پہ لے رہا ہے، کوئی کسی طرح سے کیسے بھی کر کے ہمارا بیٹا سعودی عرب چلا جائے، میں سعودی عرب چلا جاؤں، کروڑ پتی بن جاؤں، لکھ پتی بن جاؤں، کسی بھی طرح سے چل بھائی دو بات ہی کہہ لے، کوئی بات نہیں، صبر ہے، صبر ہے، بھگا دے رہے ہیں، بھوکے ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں، شہروں میں گاؤں سے آئے ہوئے بیچارے، ان کو رہنے کے ٹھکانے نہیں، فٹ پاتھوں پر چھوٹا سا پرس اور پرس میں اپنے پاسپورٹ لے کے سوئے ہیں، پڑے ہیں بیچارے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ ایسے بھی مشقتیں لوگ برداشت کر کے یہاں آتے ہیں لوٹے پٹے، لیکن آپ دنیا کے لیے تو اس قدر آپ محنتیں کر رہے ہیں، حق کے لیے، دین کو، جو آپ کی اصلی منزل ہے، یہاں تو آنے کے لیے ایک عارضی منزل ہے، لیکن جنت جو آپ کا اصلی ٹھکانہ ہے، جنت جو آپ کی حکومت ہے، جنت جو آپ کی ملکیت ہے، جنت جو آپ کا اصلی رہائش گاہ ہے، جنت جہاں آپ کو جانا ہے، میرے عزیزوں، اس کے لیے آپ اتنی جلدی عاجز اور پریشان ہو کر کے کہہ دیتے ہیں کہ چلو جیسا ہمارے باپ دادے یا جیسے فلانے کہتے ہیں ویسے ہی ہم مانتے رہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، یہ کسی عقل مند کا فیصلہ نہیں ہو سکتا ہے۔ عقل مند کا فیصلہ یہ ہوگا، بھائی ہم کو حقیقت تک پہنچنا ہے، جنت تک پہنچنا ہے، لاؤ تھوڑی جد و جہد کریں، لاؤ ہم محنت کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم مر جائیں کبھی بھی اور ہم نرک میں اور ہم دوزخ کے اندر ڈال دیے جائیں، ہمیں جنت کی راہ کی تلاش ہے۔ تو میرے عزیزو، آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، اللہ رب العزت اتنا ظالم نہیں ہے، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ۔ سنو، اللہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے، میں کسی قوم کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا ہوں جب تک اس قوم میں اپنا رہبر اور اپنا نبی نہیں بھیج دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب تک قائد نہیں جاتا ہے، رہبر کسی قوم میں نہیں جاتا ہے اور انہیں دعوت نہیں دیتا ہے، سمجھاتا نہیں ہے، صحیح راہ بتلاتا نہیں ہے، اللہ اس قوم کو کبھی عذاب نہیں دیتا ہے۔ اگر وہ ایسے ہی مر گئے تو کل قیامت کے دن ان کا اختبار ہوگا، ان کی پریچھا ہوگی، ان کا امتحان ہوگا، ان سے سوال و جواب ہوگا۔ وہ کہیں گے ہمارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا، ہم کو نہیں معلوم اسلام کیا ہے۔ تب اللہ کہے گا چل اب ہم تجھ سے امتحان لیں گے۔ امتحان اللہ لے گا، یعنی کسی بات کا حکم دے گا، اس کے امتحان لینے کے ڈھنگ اور طریقے ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ نہ جانے کیا حکم دے دے۔ کبھی کسی کو کہہ بھی سکتا ہے دوڑ جا اس آگ میں چھلانگ لگا دے، اگر وہ مومن ہوگا، اللہ سے محبت کرنے والا ہوگا، آگ میں چھلانگ لگا دے گا، دوڑے گا۔ اللہ جب دیکھے گا کہ آگ میں واقعی دوڑ رہا ہے تو اس کو کہے گا پلٹا، تو امتحان میں پاس ہو گیا، اب یہ آگ نہیں جنت کی طرف چلا جا۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے، ایسے لوگوں کا بھی امتحان ہوگا۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اسی طرح ہم کو عذاب نہیں دے گا، بلکہ سنو، وہ کتنا بڑا ارحم الراحمین ہے، وہ کتنا بڑا غفور الرحیم ہے، اور اس کے احسانات اور کرم کتنے بڑے ہیں ہمارے اوپر، کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ ہم مسافروں کے لیے سڑک بتلانے کے لیے، راہ بتلانے کے لیے، روٹ بتلانے کے لیے، اور صحیح راستہ منزل کی طرف پہنچانے کے لیے اور صحیح راہ دکھلانے کے لیے اللہ عز و جل نے صرف ہدایت ہی نہیں اتاری۔ یہ جو قرآن ہے سراپا ھدی للمتقین ہے، یہ پرہیزگاروں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں اس قرآن کو اتار دیا، بلکہ صاحب ہدایت حضرت ہادی اعظم، رہبر امت، قائد اعظم، امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا ہادی، ہمارا رہنما، ہمارا اسلام کا پرچارک اور اسلام کا رشی، ہمارا اسلام کی اس قرآن کو سمجھانے والا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاکدان گیتی میں پیدا فرمایا اور مبعوث فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ جاؤ یہ ہدایت دے کر کے بھیج رہا ہوں، اے نبی جاؤ تم اس کو پڑھو، پڑھ کے خود عمل کرو، عمل کر کے ہمارے بندوں کو بتلاؤ پریکٹیکل شکل میں۔ جاؤ، صرف تھیوری نہیں دے دی کہ جاؤ یہ تھیوری ہے، اپنے لیبارٹری میں چیک کر لینا، جس کی مرضی جو آئے جو سمجھ لینا، نہ، بلکہ اس تھیوری پر عمل کر کے بتلانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ جاؤ اس تھیوری کے اوپر عمل کر کے، اے میرے نبی ہم تم کو بنا کے بھیج رہے ہیں رسول، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا احسان ہے کہ مومنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رسول بھیجا ہے جو ہمیں علم و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، جو عمل کر کے خود بتلاتا ہے۔ اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے اس دنیا میں اپنے پاس سے ہدایت اتاری اور
اس ہدایت کے اوپر عمل کر کے دکھلانے والا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اتارا، تاکہ ہم اس کی ہدایت، اس کی تعلیم کے مطابق اس دنیا کے اندر اپنی جلا وطنی کی زندگی، اپنے مسافرت کی زندگی بسر کریں، اور پھر اسی کے اوپر عمل کر کے جنت میں ہم اپنا گھر بسا لیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، اور ارشاد فرمایا قرآن کریم کے اندر فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 38، کہ ہماری طرف سے ہدایت آئے گی، تعلیمات آئے گی یہ قرآن کی شکل میں، تو لوگوں جو اس ہدایت کو فالو کریں گے، جو اس تعلیم کو، اس روشنی کو تسلیم کریں گے، جو اس کے مطابق عمل کریں گے، اللہ اکبر، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی انہیں کوئی غم ہوگا۔ پتہ چلا، معلوم کیا ہوا کہ اللہ کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنا، اللہ کے آگیا کا پالن کرنا، ایشور کے آگیا کا پالن کرنا، اللہ جو سرشٹی کرتا ہے سارے سنسار کا، جو چندرما کو، آکاش کو، دھرتی کو، پربت کو، جل کو، ندی کو، نالوں کو، پشو پنچو کو جو پیدا کرنے والا ہے، اس کا آگیا پالن کرنا، اس کے حکموں کا ادھین ہونا، اس کا غلام بننا، اس کے فرمودات اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہی سیدھا مارگ ہے، یہی سیدھی راہ ہے، یہی سچی راہ ہے، اسی کے اوپر ہم سب کو چلنا ہے، اور یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں سرگ میں پہنچانے والا ہے، جو ہم سب کو جنت میں پہنچانے والا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ آج دنیا کے اندر تھے تو سارے کے سارے آدم کی اولاد ہیں، ہماری طرح ناک ان کے بھی ہیں، جو بل کلنٹن کے یا بش کے ہیں، یہودی کے سب کے ہیں وہی، لیکن یہاں آ کر کے دنیا میں شیطان نے ان کو پھیرا دیا ہوا ہے، ان کو گھمایا ہوا ہے، اور وہ جناب علی کوئی کس گائے کو پوج رہا ہے، کوئی بکرے کو پوج رہا ہے، کوئی چندرما کو پوج رہا ہے، کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی اپنے ہاتھوں سے مٹی بنا کر کے خود اس کو پوج رہا ہے، کوئی بٹھا کے پوج رہا ہے، کوئی نیچے سلا کے پوج رہا ہے، المہم مختلف طریقوں اور مختلف اندازوں سے لوگ پوج رہے ہیں، تو وہ گمراہ ہو گئے۔ لیکن مومنین کون ہوئے؟ مومنین وہ ہوئے جو اللہ کے تعلیمات کے اوپر کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا ہے، وہی وہ نرنکار ہے، اسی کے سامنے اپنے دکھ درد کو بیان کرنا ہے، پرارتھنا اسی سے کرنا ہے، دعائیں اسی سے مانگنی ہے، اسی کی آرادھنا کرنی ہے، عبادتیں اسی کی کرنی ہے، رکوع سجدے اسی کے کرنے ہیں، شیش اسی کے سامنے جھکانے ہیں، سروں کو اسی کے سامنے جھکانا ہے۔ غرض جنہوں نے یہ تسلیم کر لیا اور رسالت کے اوپر ایمان لائے کہ وہ رشی، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جسے ہندوؤں کی کتابوں میں کلکی اوتار کہا گیا ہے، وہ آ چکا ہے، اس کے اوپر وہ ایمان لائے، انہیں مسلمان کہتے ہیں۔ جو یہ نہیں مانتے ہیں انہیں غیر مسلم کہا جاتا ہے۔ جو یہ سب ایمان نہیں لاتے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ غیر مسلم، کافر، انکار کرنے والا کہا جاتا ہے۔ یہ اور بات ہے، یہ وہ شکھائیں تھیں، یہ وہ تعلیمات تھیں جو ہم ہندوستانیوں نے، بالخصوص میں اپنے یا پاکستانیوں نے یا ہمارے بنگلہ دیشی بھائیوں نے اپنے قرب و جوار میں رہتے ہوئے کافروں، غیر مسلموں کو ہم نے نہ پہنچائیں، ہم نے نہ ان کو بتلائیں۔ اشوک سنگھل جس نے بابری مسجد توڑی ہے، جو آج بھی زندہ ہے، اللہ کے گھر کو توڑ کر وہ مردود آج بھی زندہ ہے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اسے نرک میں یا تو ہدایت دے یا تو اسے نرک میں ضرور ڈالے گا، اور نرک کیا، وہ تو دنیا ہی میں نرک ہو جائے گا، اس کے مرنے کی دیری ہے، یہیں سے وہ جلنا شروع ہو جائے گا، یہیں سے اس کا جلنا شروع ہو جائے گا۔ ہاں، شمشان گھاٹ پر لے جائیں گے، سومن گھی ڈال کر، لکڑیوں کے ٹھٹیوں میں ڈال کر، آگ لگا کر، پھر ان کو جلائیں گے، انگ انگ جلیں گے، اور جب کہیں رگیں تنیں گی بیٹا کی اور کہیں سکڑیں گے تو ڈنڈے لے کر اوپر سے مرمت بھی کریں گے۔ ہاں، یہ تو دھرم ہے۔ بہرحال تو خیر، جہنم تو یہیں سے شروع ہو جاتی۔ وہ کیا کہتا ہے کہ مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں، مسلمان ہم کو کافر کہتے ہیں۔ ارے انہوں نے ہمیں کیا پیش کیا ہے؟ انہوں نے ہمیں کون سی بات پیش کی ہے کہ ہم نے اس کا انکار کیا؟ میں نے کہا ایک منٹ کے لیے ذرا ہم غور کر لیں اس کی بات پر، وہ صحیح کہہ رہا ہے، وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم اپنے دیش کے بھائیوں کو، برادران وطن کو، اپنے دیش، اپنے بھارت کے رہنے والے مسلمان جو لوگ ہیں، میں ان سے خاص طور سے پاکستان، بنگلہ دیش کے جو لوگ ہیں ان میں چونکہ وہ اقلیت میں ہیں، اس لیے ان کو ذرا سا وہ بھی سوچیں، ہم بھی سوچیں کہ کیا ہم نے اپنے کسی بھارت کے یا پاکستان کے یا بنگلہ دیش کے کسی غیر مسلم کے سامنے، چاہے وہ سکھ ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ ہندو ہو، کسی کو ہم نے اسلام کے بشے میں، اسلام کے بارے میں اس کا تعارف کروایا ہے؟ ہم نے اسے بتلایا ہے؟ ہاں، یہ بہت بڑی، یہ میں بتاؤں گا بھی، یہ ہماری ذمہ داری تھی جس کو ہم بھول چکے ہیں۔ برطانیہ کا ایک شخص مسلمان ہوا، یہاں کے جریدے میں، اخبار میں یہ خبر آئی، اس نے کہا میں مسلمان ہو چکا ہوں الحمدللہ، لیکن کل قیامت کے دن میں مسلمانوں کے گریبان، میں اللہ سے یہ کہوں گا، میں اللہ سے کہوں گا، اے اللہ میرے ماں اور باپ کو، میرے ماتا پتا کو، میرے فادر کو اور میری ممی کو جہنم میں پہنچانے والے یہ مسلمان تھے،
یہ مسلمان تھے، یہ مسلمان تھے، انہوں نے جہنم میں پہنچایا. کیوں؟ انہوں نے ان کو دعوت نہ دی، انہوں نے ان کو سمجھایا نہیں، انہوں نے ان تک اسلام پہنچایا نہیں. یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر میں پوچھوں آپ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنایا ہے، آپ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان بنانا تو بڑی دور کی بات رہی، اسلام کا پریچے کرایا ہے، اسلام کا تعارف کرایا. میں اسلام دینے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، اسلام کی طرف بلانے کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں، میں صرف پریچے دینے کی بات کر رہا ہوں. تعارف تعارف تعارف. جیسے تم بازاروں میں کھڑے ہو کر کے اپنا مال بیچتے ہو، آؤ آؤ بہت اچھا مال ہے، تازی تازی ککڑیاں ہیں، تازے تازی سبزیاں ہیں، تازے تازے مال ہیں، تازے تازے گوشت ہیں، چلاتے ہو گلے پھاڑ پھاڑ کر کے اور پکڑ پکڑ کر کے لاتے ہو. چلو بھائی کسٹمر پکڑ پکڑ کر کے اپنا بزنس بڑھاتے ہو. کیا تم نے اسلام کے ساتھ بھی تجارت کیا ہے؟ کبھی اسلام کے لیے بھی روڈ پر کھڑے ہوئے ہو؟ کبھی اسلام کے لیے بھی روڈ پر چلائے ہو کہ اے لوگو، اے فلانے، اے فلانے فلانے فلانے؟ نہیں. اے لوگو، اے دنیا کے لوگو، دیکھو اسلام ہم سے یہ کہتا ہے. اے دنیا کے لوگوں، اسلام کی یہ تعلیم ہے. اے دنیا کے لوگوں، اسلام کی جو راہ ہے وہی سچی راہ ہے، وہی سیدھی راہ ہے، وہی سرگ والی راہ ہے، وہی جنت میں پہنچانے والی راہ ہے. کبھی تم نے بتلایا ہے غیر مسلموں کے سامنے؟ کبھی ان کے دروازوں پہ دستک دی ہے؟ ہم نے تو کہا اپنے ہی گھر ہمارے یہاں یو پی میں ایک مسئلہ کہتے ہیں کہ اندھا باٹے سنی گھرے گھرانہ کھائیں، آپس ہی میں صدقہ دیتے ہو، زکوٰۃ دیتے ہو، خیرات دیتے ہو. کھاتا کون ہے؟ تمہارے ہی بال بچے کھا کھا کر کے موٹے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں. صدقہ کا صرف زکوٰۃ کا مصرف یہی سمجھ لیا گیا ہے کہ مولوی کو دے دو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. مولوی کیا کر رہا اللہ ہی بہتر جانے. اور مولویوں سے یہ زکوٰۃ صدقات معذرت کے ساتھ بچتی بھی نہیں ہے. جہاں جہاں دیکھو مسلمان ہی چندہ کر رہا ہے، مسلمان ہی رسیدیں پھاڑ رہا ہے، مسلمانوں ہی کی اتنی ضرورت ہے. ہم نے یہ کبھی نہ سوچا کہ ہمارا پڑوسی غیر مسلم ہے، ہمارا پڑوسی بھی بھوکا ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے وہ ہندو ہو. ٹھٹر رہے ہیں اس کے بچے، دوا نہیں ہے اس کے لیے، اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں. ہم نے کبھی مالدار ہونے کی حیثیت سے اپنے کسی ہندو بھائی کے گھر میں 1 کلو چاول ڈالا ہے، 10 روپے دیے اس کے بچوں کے ہاتھوں پر؟ کبھی ہم نے ان کو یہ کوشش کی ہے کہ چلو آج ہم ان کو زکوٰۃ صدقات کے مال دے دیں گے، ان کو ہم علاج دیں گے، اس کا گھر ٹپک رہا ہے پیسے دے دیں، چلو یہ صحیح ہو جائے، کل کو ہم اسلام کا تعارف پیش کریں گے. کوئی یہ نہ کہے کہ ان کو دینا حرام ہے. سنو، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ اپنے بندوں کے اوپر بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. وہ رب العالمین کیوں ہے؟ وہ کیوں پالن ہار ہے؟ اس لیے کہ جو اس کو مانتا ہے وہ اسے بھی کھلاتا ہے، اور جو اس کو گالیاں دیتا ہے اس کو بھی پالتا ہے. جو اس کے سامنے سجدے نہیں کرتا اس کا بھی رب ہے، اور جو سجدے کرتا اس کا بھی رب ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے رنگ اختیار کرو ہمارے بندو، اے میرے اوپر ایمان لانے والو، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کا رنگ اختیار کرو. اللہ کا رنگ یہ ہے کہ وہ اپنوں کو بھی کھلاتا ہے، پرایوں کو بھی کھلاتا ہے. جو اس کا ذکر کرتے ہیں ان کو بھی دیتا ہے، اور جو اس کو گالیاں دیتے ہیں، جو نہیں پوجتے ہیں، اس کے ساتھ شرک کرتے اس کو بھی دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقات اور زکوٰۃ کے مصرفوں میں سے 8 مصرفوں میں سے ایک مصرف غیر مسلم کو بھی قرار دیا ہے، تالیف قلب کے لیے. آج جب تم نے ان کو نہ کھلایا نہ پلایا، تم اپنی ایک قومیت لے کر کے ڈنکے پیٹ رہے ہو، بھلے گمراہ ہو، بھلے نہ جانے کتنے لوگ اس میں بھی انہی لوگوں کی روش اور طریقے پر ہیں. اس سے قطع نظر 25-30 کروڑ مسلمان بھارت کے اندر رہتے اور بستے ہیں، اور پاکستان کے اندر 25-30 کروڑ مسلمان رہتے اور بستے ہیں. بنگلہ دیش کے اندر بھی مسلمان جو ہے 20-15 کروڑ جتنے بھی ہیں، 25 کروڑ وہ بھی رہتے اور بستے ہیں. المہم، لیکن کس نے ان کو اسلام پیش کیا ہے؟ کس نے اسلام جو امن و شانتی کا دھرم ہے، اسلام جو امن و سکون کا دھرم جو ہے تعلیم دیتا ہے، اسلام جو ساری کائنات کو غلامی کی زنجیروں سے چھڑانے کے لیے آیا، اسلام جو ساری کائنات کو ایک اللہ کے سامنے جھکانے کے لیے آیا، اسلام جو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے آیا، اسلام جو ہر دکھ کا علاج ہے، اسلام جو ہر بے چینی اور ہر کلفتوں اور ہر بے کلی کا اسلام جو ہے ہر درد کی وہ دوا ہے. ہم نے کیا غیر مسلموں کے سامنے پیش کی؟ آج وہ کانٹا بن گئے، آج وہی ہمارے سامنے ترشول بن گئے، آج وہ انیا بن گئے. ارے مسلمانوں، اگر تم نے یہ دعوت توحید ان کو دی ہوتی، آج یہ حشر نہ ہوتا جو آج ہندوستان میں ہمارا تمہارا ہو رہا ہے. ارے یہ کانٹے پھول بن جاتے، یہ انگارے تمہارے لیے گلابوں کے پھول بن جاتے. آج تم نے ان کو بالکل بائیکاٹ کیا.
تم نے ان کو اسلام نہیں بتلایا، تو آج دیکھو ایسے بھی تم کو پیٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں۔ اس لیے میں آخر میں ایک دعوت دوں گا، اگر یاد نہ رہے تو مجھے یاد نہ رہے کہ میں دعوت دوں گا انشاءاللہ، وہ ہمیں اس فارمولے پر۔ اس وقت میں پورے مملکت میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں میں یہی بات کہتا ہوں کہ ہر مسلمان کا بندہ داعی بنے۔ کیا بنے؟ داعی بنے۔ داعی سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، دعوت دینے والا۔ وہ تبلیغ، وہ نہ سمجھنا میری بات، وہ تبلیغ، وہ اندھا باٹے مٹھائی گھر ہی گھرا نہ کھائیں، کوئی کافر کو نہ دینا، یہ نہیں میری مراد ہے۔ دعوت، اور وہ دعوت جو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم وہ لال پیلی کتابوں میں خرافاتی دعوت، خواب اور جو ہے قصے اور افسانوں اور کہانیوں کی دعوت کا تذکرہ نہیں کرتے، ہم ان سچائیوں کا تذکرہ کرتے ہیں جو آج تک دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر آج تک کہہ رہا ہے یہ قرآن، آج تک یہ کہہ رہا ہے کہ اگر فَإِلَّمْ فَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، یہ قرآن آج تک دعوت دے رہا ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے لوگوں، اپنے اس پالنہار کی عبادت و بندگی کرو، اپنے اس پالنہار کی عبادت و بندگی کرو، الذی خلقکم، جس نے تم سب کو پیدا کیا ہے، جو تمہارا سرشٹی کرتا ہے، جس نے تم سب کو بنایا ہے، والذین من قبلکم، تمہارے باپ دادے پردادوں کو بھی اسی اللہ نے، اسی رب نے بنایا ہے، جس کو تم ایشور کہتے ہو، جس کو تم پرماتما کہتے ہو۔ اے کافرو، اے غیر مسلموں، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے اپنے آپ کو ہندوازم سے تعلق رکھنے والوں، اے زردشتیوں اور اے پارسیوں، جتنے بھی ہو اللہ سے جو دور ہو، سنو، اس نے تمہاری سرشٹی کی ہے، اس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہاری تخلیق کی ہے، لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو، اس رب کی پوجا کرو، الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کا بچھونا تمہارے لیے بنایا ہے، والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا ہے، وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے تمہارے لیے برکھا اتاری ہے، بارشیں اتاری ہیں، اللہ اکبر، فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، پھر ان بارشوں سے تمہارے لیے قسم قسم کی روزیاں پیدا کی ہیں۔ یہ دیکھو جناب علی ککڑی اگ رہی ہے، یہ دیکھو مسور کی دال اگ رہی ہے، یہ دیکھو چنے کی دال اگ رہی ہے، یہ دھان کی کھیتی ہو رہی ہے، یہ گیہوں کی فصل اگ رہی ہے، یہ امرود اگ رہے ہیں، یہ انگور اگ رہے ہیں، یہ لیمو ہے، یہ برتقال ہے، یہ تفاح ہے۔ ایک بیگھے کی زمین میں تم 10 قسم کے دانے ڈال دو، اللہ اکبر، 10 کے رنگ الگ الگ، 10 کی خوشبو الگ الگ، 10 کے مزے الگ الگ۔ کون ہے وہ عرش عظیم پر مستوی، عرش عظیم پر بلند ہمارا رب ہے، جو ان کے اندر رنگ پیدا کرتا ہے، مزے پیدا کرتا ہے، خوشبو پیدا کرتا ہے۔ ان کافروں کو بتلاؤ یہ قرآن وہ حقیقت ہے جو قیامت تک کے لیے چیلنج بنا ہوا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہہ رہا ہے فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، انہیں تمہارے لیے پھل نکالے ہیں مختلف رنگ کے اور مختلف قسم کے، تمہارے لیے روزیاں ہیں یہ۔ تو پھر اب جب اس نے تمہارے لیے پانی دیا، تمہارے لیے زمین کا بچھونا بچھایا، آسمان کی نیلی چھتری تمہارے سروں پر لگائی، اللہ اکبر، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ گھٹائیں تمہارے لیے رحمت بنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پھر کیا حق ہوتا ہے اس کا کیا حق ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ اب جب جس نے اتنا بڑا شکتشالی ہے، اتنے بڑے پاور والا ہے، تو اے دنیا کے لوگوں، اے سنسار کے باسیوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتے ہو، فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اس اللہ کا کسی کو پارٹنر نہ بناؤ، کسی کو شریک نہ بناؤ، کسی کو ند نہ بناؤ۔ کوئی دیوی دیوتا اس کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، کوئی پیر پیغمبر اس کے برابر ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، کوئی، ارے برابر تو برابر ہے، میں برابر کی بھی بات نہ کروں۔ آج بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں، بہت سارے لوگ بھی ہیں، اور کفار مکہ کی مثال میں بتاؤں آپ کو، کفار مکہ کبھی بھی اپنے بتوں کو برابر نہیں تسلیم کرتے تھے، کہتے تھے نہیں اللہ ہی مارنے والا، اللہ ہی جلانے والا، روزی دینے والا، ہم نے کب کہا کہ یہ ان کے برابر ہیں؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا لک هو تملکہ وما ملک، اے اللہ میں حاضر ہوں۔ وہ حج کرتے تھے کفار مکہ حج کرتے تھے۔ آج کسی عالم ہمارے یہاں مولوی صاحب سے پوچھو کہ کفار مکہ کیوں کفار، تو کہتے ہیں اس لیے کفار کہ وہ اللہ ہی کو نہیں مانتے تھے۔ سیدھا سادہ جواب دے کے آدمی کو ٹرخا دیتا ہے، لیکن مولوی کو خود پتہ نہیں ہے۔ مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھو، مولوی اللہ تو قرآن میں فرما رہا ہے لئن سألتہم من خلقکم، اے نبی اگر ان سے پوچھو تم کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب الحج ہے، باب التلبیہ ہے، ارشاد فرما رہے ہیں جب مشرکین مکہ طواف کیا کرتے تھے یا حج کے لیے احرام باندھتے تھے، اللہ اکبر، نبی بتلا رہے ہیں وہ احرام بھی باندھا کرتے تھے،
سبحان اللہ، عجیب و غریب کفار تھے. یہ آج ہمارے ملکوں کے نہ جانے کیسے حیوان اور زدہ بربریت زدہ ہندو اپنے آپ کو غیر مسلمان کہتا ہے. ارے اس کو تو جانور کہتے بھی شرم آتی ہے. جس نے گودھرا اور احمد آباد اور گجرات کی سرزمین پر ان مسلمانوں جن کے بھروسے پر یہ زندہ ہیں، انہوں نے وہ ننگا ناچ ناچا ہے جو آج حیوانیت بھی شرم کرتی ہے. جانوروں کو بھی حیا آتی ہے کہ ایک جانور بھی اپنے ہم جنسوں کے ساتھ ایسی حرکتیں نہیں کرتا ہے جو آج کا یہ رام سیوک بنا ہوا دیش کا بچک اور دیش کو بدنام کرنے والا، بھارت کے اوپر کلنک کا ٹیکا بنا ہوا یہ چند دیش دروہی، دیش کے دشمن، یہ چند فسطائی طاقتیں، چاہے وہ وشو ہندو پریشد ہو، چاہے وہ بجرنگ دل ہو، چاہے وہ بی جے پی ہو، بھاجپا ہو، چاہے کوئی بھی پا ہو، انہوں نے وہ جانوروں کا ننگا ناچ ناچا ہے احمد آباد کی سرزمین پر. ارے اپنے قوم کے لوگ اپنوں کو نہیں جلاتے، لیکن یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. اللہ نے تو قرآن میں فرمایا ہے کہ اولئک کالانعام بل هم اضل. ارے یہ مشرک جانور ہیں، جانور. اللہ فرماتا ہے بل هم اضل، ارے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ کون ہیں یہ؟ ہاں، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. آج یہ نہ جانے کون سے کفار ہیں. ارے وہ کفار مکہ تھے جو اللہ اپنے آپ کو دین حنیفی پہ چلنے والا کہتے تھے، لیکن یہ ظالم، یہ مردود، یہ تو ہے ہی نہیں. یہ اصل میں یہ تو کسی کھانے میں نہیں آتے، سمجھ نہیں آتی. ان کو جب مار پڑتی تو کہتے ہیں بھئی اللہ ہے، ایشور ہے، نہیں تو دیوی دیوتاؤں کے سوا اور ادھر ادھر خرافات کرنے کے سوا. واللہ یہ اپنے ہندو دھرم کو بھی نہیں مانتے. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں، ہند، لفظ ہند، یہ ہندوستان جو ہے، یہ ہند حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے کا نام ہے. اور یہ بہت بڑے موحد آدمی تھے جن کی طرف یہ کفار اپنی نسبتیں کر رہے ہیں. ان کو یہ ہندو نہیں ہیں، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ اللہ کو بھی نہیں مانتے، یہ دہریے ناستک لوگ ہیں. اگر یہ ایشور کو مانتے، ایشور کے اوپر ان کا اعتماد ہوتا. ارے یہ اپنے ہاتھوں سے بنے بنائے گڈوں اور گڑیوں کو مانتے ہیں، ہر حرکت کرنے والی چیزوں کو یہ خدا سمجھتے ہیں. یہ ایشور کو بھی نہیں مانتے، یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ ہندو بھی نہیں ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. یہ ظالموں سے بھی بدتر، جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں. اس لیے مسلمانوں، ان جانوروں کو انسان بنانا ہماری اور تمہاری ذمہ داری ہے، ہمارا تمہارا فرض ہے. کچھ جانور مکے میں بھی تھے، جو سرزمین عرب میں بھی تھے، جو جانوروں جیسی حرکتیں کرتے تھے، چھوٹی موٹی. حضرت محمد الرسول اللہ اور اتنی بڑی جانوریت اور کیا ہوگی. آج تو یہ ہمیں زندہ جلا رہے ہیں نا. ارے یہ کفار مکہ جو تھے، یہ بھی اپنی بیٹیوں کو زندہ جا کر کے دفن کر دیا کرتے تھے. زندہ جا کر کے یہ کیا کر دیا کرتے تھے؟ دفن کرتے تھے. کبھی بھی مکے کے لوگ کفار جب کوئی مرتا تھا تو انہیں جلاتے نہیں تھے، بلکہ انہیں قبر میں دفن کرتے تھے. اس لیے اپنی بچیوں کو بھی یہ دفن کر دیا کرتے تھے. یہ چونکہ اپنے ماتا پتا کو بھی جلاتے ہیں، اس لیے مسلمانوں کو بھی جلانے کی روش انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے. اگر یہ تمہیں جلاتے ہیں، تم مجبوروں بے قصوں کو پکڑ کر کے گھروں کے اندر، یہ آج کا ہندو دہشت گرد فسطائی دیش کو بدنام کرنے والا اور بھارت کے پیشانی پر کلنک کا ٹیکا بننے والا یہ دہشت گرد، یہ آتنکواد خود ہیں. یہ بی جے پی ہو، بھاجپا ہو، چاہے یہ کوئی بھی ہو، یہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دندناتے پھر رہے ہیں، ظلم و ستم کر رہے ہیں، تمہیں اگر جلاتے ہیں تو یاد رکھو اللہ نے فرمایا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مت سوچو یہ انہوں نے تم کو جلایا ہے. ارے تم کو جلایا ہے تو کوئی انوکھی بات نہیں کی ہے. یہ اپنے ماتا پتا کو بھی جلاتے ہیں، اپنی بیٹیوں کو بھی جلاتے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی جلاتے ہیں، اپنے دادا کو بھی جلاتے ہیں. فرق یہ ہے کہ تم بے روح، اور سنو، روح اور بے روح کون ہوتا ہے؟ ارے چلنے پھرنے والے بھی مردے ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بے ایمان کو مردہ ہی کہا ہے. آج کلمہ پڑھنے والے کتنے بے ایمان ہیں، چلنے پھرنے والے مردے، تو ان کو انہوں نے جلا دیا ہے. یہ تو اپنے مردوں کو بھی جلاتے ہیں، تم کو بھی جلاتے ہیں. اور تم قرآن جلانے کی بات کر رہے ہو، بات پھر وہیں پہ آئی. یہ اللہ کا کلام ہے، ان جاہلوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہے. دلی کے اندر ہم نے دیکھا انٹرنیٹ پر، ہمارے بھائی نے بھیجا کسی نے، کہ بیٹھ کر کے قرآن رام کا وہ دوپٹہ باندھ کر کے قرآن کو آگ لگا رہا ہے، امن و شانتی کو بھنگ کر رہا ہے. یہ امن و شانتی کی کتاب ہے، یہ دھارمک کتاب ہے. ہم نے ان کے کسی وید کو نہیں جلایا، ہم نے ان کے گیتا کو آج تک چھوا تک نہیں، ہم نے ان کے رگ وید، یجروید، سام، ہم نے کسی وید کو ہم نے کبھی ان کی ہانیکارک نہ کی. ہم نے کبھی ان کی دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نہ دی، ہم نے کبھی ان کے دیوی دیوتاؤں کو برا نہیں کہا. ہم نے ہمیشہ سمان کیا ہے. ارے اگر ہمیں برا کہنا ہوتا، اگر ہمیں دیش بھارت کے اندر اگر ہمیں مروت نہ کرنی ہوتی تو 850 برس ہمارے باپ داداؤں نے وہاں حکومت کی ہے. ایک بھی غیر مسلم ہندوستان کے اندر بچتا ہی نہیں، نہ ایک مندر بچتی، سارے مندر مسجدوں کے اندر تبدیل ہو جاتے. لیکن ہم نے
کبھی ان غیر مسلموں کی کسی بہو بیٹیوں کے آنچلوں پر ہاتھ نہیں ڈالی ہے۔ آج جو ہمارے بہو بیٹیوں کے اوپر ہاتھ ڈال رہے ہیں یہ ہندویت کے نام پر کلنک کا ٹیکا ہے۔ یہ اپنے دھرم کو بھی نہیں مانتے، یہ کسی دھرم کو نہیں مانتے۔ ان کا دھرم صرف آتنکواد ہے، ان کا دھرم صرف ٹیررزم ہے، ان کا دھرم صرف دہشت گرد ہے۔ یہ دہشت گرد ہیں، اور دنیا کو یہ بتلانا چاہیے مسلمانوں کہ یہ ہندوستان کے اندر جو بربریت کا ننگا ناچ احمد آباد کے اندر ناچا گیا ہے، یہ دہشت گرد لوگ ہیں، آتنکواد لوگ ہیں۔ انہوں نے امن و شانتی کا دھرم نام لے کر کے خوب رنگ رلیاں مچائیں اور خوب کھیل کرنے۔ المہم کہنے کا مطلب یہ ہے وہ عجیب و غریب کفار تھے اور یہ عجیب و غریب کفار ہیں۔ وہ عجیب و غریب کفار لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان لا شریکا لک ہوا تملک وما ملک۔ وہ کہتے تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، تیرا کوئی شریک، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے۔ ہاں ایک شریک ہے، ایک پارٹنر ہے، ایک ساجیدار ہے، لیکن اس کی حالت کیا ہے؟ تو اس ساجیدار کا بھی مالک ہے، اور ساجیدار جن طاقتوں جن قوتوں کا مالک ہے اس کا بھی تو ہی مالک ہے۔ دیکھیں آپ ذرا غور کرنا، یہ عقیدہ کس کا تھا؟ بولو کس کا تھا؟ کفار مکہ کا تھا، کفار مکہ کا تھا۔ یہ عقیدہ وہ رکھیں تو کافر کہلائیں، جبکہ اس میں عبداللہ بن جدعان بھی، عبداللہ جیسے نامور بھی لوگ موجود ہیں، مسلمانوں جیسا نام ان کا بھی رہتا تھا۔ لیکن آج کا عبداللہ اگر یہی عقیدہ رکھے تو سب سے بڑا مسلمان کہلایا جاتا ہے، اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس ٹناٹن سنی کہلاتا ہے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی، آپ کی سمجھ میں آئے تو آپ فیصلہ کر لینا، میں کوئی فیصلہ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، میں آگے بڑھتا ہوں۔ میں عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں اور میرے دوستوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے اندر اللہ فرماتا ہے فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، جب تمہارے اوپر اتنی مہربانیاں اتنے کرم ہوئے ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اور اے قرآن اللہ رب العزت نے اس قرآن کے اندر چیلنج کیا ہے، اور تم ہو، تمہیں تو اپنی زبان کا پتہ نہیں ہے، تمہیں تو اپنے لینگویج کا پتہ نہیں ہے۔ کتنے لوگ سنسکرت سمجھنے والے اور جاننے والے ہیں، تمہیں اپنے دھرم کا پتہ نہیں ہے۔ ارے بڑے بڑے عرب بدوان آئے، بڑے بڑے شعراء آئے، بڑے بڑے ادیب آئے، بڑے بڑے فقیہ آئے، بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے۔ قرآن نے فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اور اے سارے سنسار کے لوگوں، چاہے وہ سائنس، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق رکھنے والے ہو، اگر اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے کے اوپر نازل کیا ہے، اگر تمہیں کوئی شک یا شبہ ہے، تمہیں کوئی شک ہے اس قرآن کے بارے میں، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس کی طرح کوئی ایک سورت بنا کر کے لے آؤ۔ سورت یعنی اسی طرح کوئی چند اشلوکوں کے اوپر اور چند جو ہے ادھیائے کے اوپر یہ صورتیں، چند تعلیمات کے اوپر یہ آیتیں، چند آیتوں کے اوپر ایک صورت مشتمل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کوئی صورت بھی بنا کر کے لے آؤ۔ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے جتنے بھی دیوی دیوتا اور پنرجنم اور انرجنم اور سب 7 جنم میں ہوں، سب کو تم بلا لو، سب کو تم بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس کی طرح کوئی